میں محمد نوشاد قاسمی آج آپ لوگوں کے لیے بہت اہم خبر لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جب سے محمد بن سلمان اپنے والد صاحب کی جگہ پر وہاں کے حاکم بنے یعنی بادشاہ بنے، جب سے پورے ملک کو اسلامی نہج سے ہٹا کر کے کفر و ضلالت کی دلدل میں دھکیل رہا ہے، اسی کڑی کا ان کا ایک فیصلہ یہ تھا کہ چرچ، مساجد سب ایک ساتھ بنائے جائے اور قرآن شریف کے ساتھ تورات، انجیل وغیرہ کو چھاپا جائے۔ لیکن سلام ہو ان علماء پر، ان مفتیان کرام پر جنہوں نے ایک انقلابی قدم اٹھاتے ہوئے محمد بن سلمان کے فتوے کی تردید کر دی ہے۔ محمد بن سلمان کے فیصلے کی تردید کرتے ہوئے انہوں نے فتویٰ جاری کیا ہے۔ سعودی عرب کے مستقل فتویٰ کمیٹی نے مذاہب کی اتحاد اور ابراہیمی ہاؤس کے متعلق پائے جانے والے اختلافات کو ختم کرتے ہوئے درج ذیل فتویٰ جاری کیا۔ مستقل فتویٰ کمیٹی کا فتویٰ نمبر 19402 تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں اور درود و سلام ہو ان پر جن کے بعد کوئی نبی نہیں، اور ان کے اہل بیت و صحابہ اور جو ان کے طریقے پر چلتے رہے قیامت تک۔ بعد ازاں مستقل کمیٹی برائے علمی تحقیق و افتاء نے ان سوالات اور میڈیا میں شائع مضامین کا جائزہ لیا جو مذاہب کے اتحاد یعنی اسلام، یہودیت اور عیسائیت کے بارے میں پیش کیے گئے، جن میں یہ تجویز دی گئی کہ ایک ہی جگہ مسجد، چرچ اور مندر بنائے جائیں، یا قرآن، تورات اور انجیل کو ایک ہی جلد میں شائع کیا جائے۔ اس مسئلے پر غور کے بعد کمیٹی نے درج ذیل فیصلہ کیا۔ نمبر 1، پہلا نقطہ، اسلامی عقیدے کی بنیاد یہ ہے کہ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین حق نہیں، اور یہ آخری دین ہے جو تمام سابقہ مذاہب اور شریعتوں کو منسوخ کر چکا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ نمبر 2، دوسرا نقطہ، قرآن مجید اللہ کی آخری کتاب ہے اور اس نے تورات، زبور، انجیل اور دیگر کتب کو منسوخ کر دیا ہے۔ نمبر 3، تیسرا نقطہ، تورات اور انجیل کے منسوخ ہونے کے ساتھ ساتھ ان میں تحریف، ڈسٹورشن بھی کی گئی ہے، جیسا کہ قرآن کی آیت میں ذکر ہے۔ نمبر 4، چوتھا نقطہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نمبر 5، پانچواں نقطہ، جو کوئی اسلام قبول نہ کرے، خواہ وہ یہودی، عیسائی یا کوئی اور ہو، وہ کافر ہے، اللہ کا دشمن ہے، اور اگر وہ توبہ نہ کرے تو وہ جہنم کا مستحق ہے۔ نمبر 6، چھٹا نقطہ، مذاہب کے اتحاد کی دعوت ایک فتنہ انگیز اور مکرانہ سازش ہے جس کا مقصد اسلام کو کمزور کرنا اور مسلمانوں کو مرتد کرنا ہے۔ نمبر 7، ساتواں نقطہ، اس دعوت کا ایک اثر یہ ہوگا کہ اسلام اور کفر کے درمیان فرق ختم ہو جائے گا اور مسلمانوں کا کفار کے ساتھ بیزاری کا رویہ ختم ہو جائے گا، جس سے جہاد اور اللہ کا کلمہ بلند کرنے کی جد و جہد بھی ختم ہو جائے گی۔ آٹھواں نقطہ، اگر کوئی مسلمان اس دعوت کو فروغ دے تو وہ دین اسلام سے مرتد ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ دعوت اسلام کے اصولوں کے منافی ہے۔ نمبر 9، مسلمان کے لیے اس دعوت کی حمایت کرنا، اس کے سیمینارز میں شرکت کرنا یا اس کے خیالات کو پھیلانا جائز نہیں۔ قرآن، تورات اور انجیل کو ایک ہی جلد میں شائع کرنا یا مسجد، چرچ اور مندر کو ایک جگہ بنانا ناجائز ہے، کیونکہ یہ اسلام کی برتری کو مسترد کرنے کے مترادف ہے۔ مستقل فتویٰ کمیٹی برائے علمی تحقیق و افتاء نے یہ انقلابی قدم اٹھایا اور اپنی جان کو جوخم میں ڈال کر کے یہ فتویٰ سنایا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ سعودی حکومت پچھلے 10 سال سے علماء کو، مفتیان کرام کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال رہے ہیں صرف حق گوئی کی بنیاد پر، لیکن اس کے باوجود یہ حق گو علماء اور یہ اللہ والے لوگ یہ انقلابی فتویٰ دے کر کے یہ ثابت کر دیا کہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین محبوب اور پسندیدہ ہے تو وہ صرف اور صرف دین اسلام ہے، اور تبلیغ و اشاعت ہوگی تو صرف دین اسلام کی ہوگی۔ اللہ اس فیصلے کو کمیٹی کے لیے اجر کا ذریعہ بنائے۔ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جب تک اس دنیا میں رکھے دین پر قائم و دائم رکھے۔ دوستو، مزید اس طرح کی باتیں جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ خدا حافظ۔